حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ ناظرین محترم، آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل حیدر نالج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رزین اوکیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ ناظرین، یہ کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ پاک کے حکم سے اور اس کے علم سے قیامت تک جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے قیامت تک جو ہوگا وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ناظرین اکرام، روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین کو بنایا تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کے دن زمین پر پہاڑ پیدا فرمائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، پھر پہاڑوں کی وجہ سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ پھر پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین پر درخت پیدا کیے، منگل کے دن تکلیف، بیماریاں اور مصیبتیں بنائیں، بدھ کے دن نور پیدا کیا، جمعرات کے دن کو زمین پر جانوروں کو پیدا فرمایا اور ان کو زمین پر پھیلا دیا گیا، اور پھر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر اور مغرب کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ کہ ابتدائی مخلوقات میں جن جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جبکہ نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھیں۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر انسانوں کے بسنے سے 2000 سال پہلے جنات کا بسیرا تھا۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا، تیسرا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ جنات نے زمین پر بہت فساد کیے، لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے جنوں کو زمین سے دور کہیں ویران اور سنسان علاقوں میں بھیج دیا، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ وہی ویران علاقے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان، جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا اور اس کی نافرمانی کے بعد اس کو ابلیس کا نام دیا گیا تھا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقتاً کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں ابلیس کے بارے میں ہے کہ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور ابلیس جنوں میں سے ہے، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس پر داخل نہیں ہوا،
اور نہ ہی کبھی وہ فرشتوں میں شمار ہوا۔ ابلیس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اگر ابلیس فرشتہ ہوتا تو یہ کہتا کہ اللہ نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں سے آباد کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ جنوں میں انسانوں جتنی سمجھداری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، ہم تو تیری ہر وقت حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ اس سے واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ ناظرین، یہ تھی کائنات کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور تمام اہل ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔